صحیح بخاری حدیث نمبر 2215 یہ اردو کی ایک دوسری پانچویں چھٹی جماعت کی کتاب میں بھی یہ اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تین دوست ہوتے ہیں، وہ غار میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر وہ جب پتھر نہیں ہٹ رہا ہوتا تو وہ اپنی اپنی کی گئی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرماتے ہیں اور پتھر کو غار سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2215۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تین آدمی کہیں جانے کے لیے نکلے تو راستے میں بارش نے آ لیا، چنانچہ بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بہترین عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جو تم نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں گھر سے نکلتا اور اپنے مویشی کو چراتا، پھر شام کو واپس آتا، دودھ نکالتا، اسے لے کر پہلے والدین کو پیش کرتا۔ اصل میں یہ حدیث پڑھ کے مجھے اپنے دادا ابو کی یاد آ گئی ہے، جو بہت بزرگ تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کی 70-75 سال عمر تھی، اور وہ یہ واقعہ بار بار ہمیں سنایا کرتے تھے۔ مجھے ان کی یاد آ گئی ہے، اور بڑے اللہ کے سمجھ لے کہ ولی تھے وہ، بڑے ان کی ایک دعا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے چلتے پھرتے لے جانا، میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں۔ اولاد نہیں تھی ان کی، تو میں اس بات کا گواہ ہوں جی کہ میں نے ان کو مسجد سے نماز یا پڑھنے جا رہے تھے یا پڑھ کے آ رہے تھے، تو ہمارے گھر کے سامنے ان کی اسی طرح وہ اچانک سے ان کو کچھ ہوا ہے، شاید ہارٹ اٹیک آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا ضرور سنی کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، تو ان کی مجھے یاد آ گئی ہے۔ وہ یہ اکثر یہ حدیث ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ تو علماء سے سن کے ہمیں بتا دیتے تھے، لیکن اکثر ان کے یہ میں سنا کرتا تھا۔ اور ان کی ایک اور بڑی اہم بات ہوا کرتی تھی، وہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ میں گھر سے نکلتا، اپنے مویشیوں کو چراتا، پھر شام کو آتا، دودھ نکالتا، اسے لے کر پہلے والدین کو پیش کرتا، جب وہ نوش جان کر لیتے تو پھر بچوں کو، بیوی کو اور دیگر اہل خانہ کو پیش کرتا۔ ایک شام مجھے دیر ہو گئی، جب میں واپس گھر آیا تو والدین سو گئے، میں نے انہیں بیدار کرنا اچھا خیال نہ کیا۔ اسی حالت میں میرے بچے پاؤں کے پاس بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میری اور میرے والدین کی کیفیت رات بھر یہی رہی، جہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دے کہ کم از کم آسمان سے تو ہمیں نظر آنے لگے۔ چنانچہ پتھر کچھ ہٹا دیا گیا۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے میں اپنی چچا زاد لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ایسی شدید محبت کہ جو ایک مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تو وہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو مجھے 100 دینار نہ دے دے۔ چنانچہ میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کر لیے۔ جب میں اس سے صحبت کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ۔ تب میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا طلبی کے لیے کیا ہے تو ہم سے چٹان کی رکاوٹ کو دور کر دے۔ چنانچہ 2/3 پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو ایک فرق جوار کے عوض اجرت پر رکھا تھا۔ فرق ایک وہ تھا، سکیل تھا کسی چیز کو ماپنے کا، اکائی تھی۔ جب میں نے اسے غلہ دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہ کیا کہ اس غلے کو زمین میں کاش کر دیا، پھر اس کی پیداوار سے گائیں خریدیں اور ایک چرواہا بھی رکھ لیا۔ پھر ایک دن وہ مزدور آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میرا حق مجھے دے دے۔ میں نے کہا، وہ گائیں اور وہ چرواہا تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔
میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، وہ واقعی تمہارے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیری رضا طلب کے لیے کیے ہوں، کرتے ہوئے تیری رضا طلب کرتے ہوئے کیا، تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس چٹان کو ان سے ہٹا دیا گیا۔ میں نے جس اپنے دادا کا ذکر کیا نا، وہ میرے دادا جی کے بھائی تھے، دادا سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے، اب یہ مجھے نہیں یاد، بہرحال بڑے تھے ہاں۔